السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن اشاعت تعلیم بیڑ کے زیر انصرام ملیہ آرٹس اینڈ سائنس کالج امبا جوگائی میں انصاری محمد ارشاد 12ویں جماعت کے تمام طلباء و طالبات کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم تاریخ کا 5واں سبق بھارت سماجی اور مذہبی اصلاحات اس کا جائزہ لیں گے۔ 18ویں صدی بھارت کے اعتبار سے سماجی اور مذہبی اصلاحات کی صدی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس دور میں انگریزوں کا دور حکومت تھا اور ہندوستان کے متوسط طبقے کے تمام طلباء و طالبات نے انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے سوچنے، سمجھنے اور فلسفیانہ انداز میں تبدیلی آئی، اور انہیں بھی یہ محسوس ہونے لگا کہ ہمارا جو بھارتی سماج ہے یہ پچھڑا ہوا ہے، پسماندہ ہے، اور یہاں پر بھی یورپین ملک کی طرح تبدیلی آنی چاہیے، ترقی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں سائنسی نقطہ نظر کا آنا ضروری ہے، اقلیت پسندی کا آنا ضروری ہے، اور یہ سب بغیر انگریزی تعلیم کے ہونا ناممکن ہے۔ اس لیے اس وقت کے متوسط طبقے نے سماجی اور مذہبی اصلاحات کا جو نعرہ دیا، اس میں توہم پرستی، ضعیف الاعتقادی، راسخ العقیدہ طرز زندگی نے ہندوستانی سماج کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کر دی تھی۔ سماج میں بڑے پیمانے پر ذات پات کا فرق، غلط سماجی عقیدہ، تجسس کی کمی اور اقلیت پسندی کی کمی تھی۔ اس لیے ان سماجی مصلحین نے انگریزوں کے ذریعے متعارف کرائے گئے جدید تعلیمی نظام میں تربیت پائی اور ایک الگ نظریہ پیش کیا، جس کے ذریعے سے ہندوستانی سماج کی تخلیق ہوئی۔ اور ان سماجی مصلحین نے آزادی، مساوات، بھائی چارہ اور انسانیت کی ترقی پسند نظریات و اقدار کی پرورش کی۔ اس مقصد کے لیے انہیں مختلف سماجی و مذہبی معاملات میں عوامی بیداری پیدا کرنے کے لیے مختلف ادارے، اخبارات کے ذریعے سے لوگوں کو بیدار کرنا پڑا۔ سب سے سر فہرست نام سماجی اور مذہبی بیداری میں بنگال صوبے سے تعلق رکھنے والے راجا رام موہن رائے کا آتا ہے۔ راجا رام موہن رائے کو جدید بھارت کا معمار بھی کہا جاتا ہے۔ راجا رام موہن رائے نے ہندو مذہب کی مقدس کتابیں اور اپنشد جو سنسکرت زبان میں لکھی ہوئی تھی، ان کا بنگالی زبان میں ترجمہ کیا تاکہ لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکے، اور انہوں نے مذہبی کتابوں کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیا کہ ہندو مذہب کی مقدس کتابیں بھی سماج میں جو بیجا رائج رسم و رواج تھی، جیسے بچپن کی شادی، رسم ستی اور دیوداسی، یہ غلط ہے، کیونکہ راجا رام موہن رائے کے بڑے بھائی کی بیوی جو ان کی ماں سمان بڑی بھابھی تھی، جب ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کی ماں سمان بھابھی کو بڑے بھائی کی چتا پر زبردستی ستی جانے کے لیے آمادہ کیا، اور وہ اس کو وہاں پر جلایا گیا۔ اس بات سے راجا رام موہن رائے کو دلی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے عزم کیا کہ اب میں کسی بھی عورت کو اس کے پتی کی چتا پر ستی جانے نہیں دوں گا۔ اس کے لیے انہوں نے اس ظالمانہ رسم کے خلاف سماج میں ایک خط شائع کیا، ساتھ ہی لوگوں کے اندر بیداری پیدا کی،
اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس وقت کے انگریز گورنر جنرل لارڈ ولیم بینٹنگ سے درخواستیں دے کر 1829 میں لارڈ ولیم بینٹنگ نے رسم ستی پر پابندی کرنے والا قانون عائد کیا، اور جو لوگ ستی جانے کے لیے کسی کو زبردستی آمادہ کریں گے وہ قانوناً مجرم قرار پائیں گے، ایسا جو ہے تو اعلان کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت کے سماج میں بہت ساری برائیاں موجود تھی، جیسے بچپن کی شادی، عورتوں کے ساتھ غیر امتیازی سلوک کیا جاتا تھا، ان کو ثانوی درجہ دیا جاتا تھا، جس کے بہت برے اثرات سماج پر مرتب ہو رہے تھے، اور بہت ساری عورتیں بچپن میں ہی بیوہ ہو جا رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے ان غلط رسم و رواج کی مخالفت کی اور انگریزوں سے شادی کی عمر کا تعین کرنے کے لیے جو ہے تو آمادہ کیا۔ راجا رام موہن رائے اس بات کو مانتے تھے کہ ہندوستانی سماج کو راہ راست پر لانا ہے تو اس کے لیے انگریزی زبان میں تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک انگلش میڈیم کا اسکول کھولا۔ انہوں نے بنگالی زبان میں سنواد کومودی اور فارسی زبان میں مرات الاخبار نام کا رسالہ اور اخبار جاری کیے۔ انہوں نے اپنے ہم خیال لوگوں کو یکجا کرنے کے لیے آتمیہ سبھا قائم کی، اور آگے چل کر یہی آتمیہ سبھا برہم سماج میں تبدیل ہوئی۔ 1828 میں برہم سماج کی بنیاد ڈالی گئی۔ وہ مورتی پوجا کے مخالف تھے اور توحید کے قائل تھے۔ راجا رام موہن رائے کثیر دیوتاؤں کی پرستش کے مخالف تھے۔ انہوں نے سماج سے ان برائیوں کو ختم کرنے کا عزم کیا اور اس کے لیے اپنے اخبارات کے ذریعے سے سماج میں بیداری پیدا کی۔ اتنا ہی نہیں، راجا رام موہن رائے نے جنوبی امریکہ کی اسپینی نو آبادیات میں جاری نو آبادیات مخالف تحریکوں کی حمایت میں تقریریں کی۔ انہوں نے اسپین کے بادشاہت کے خلاف آزاد خیال لوگوں کی حمایت کی۔ اتنا ہی نہیں، 1830 میں مغل بادشاہ کے کیس میں وکالت کے لیے وہ انگلستان گئے۔ راجا رام موہن رائے کے ان خدمات کے صلے میں مغل بادشاہ نے انہیں راجا کے خطاب سے نوازا۔ وہ 2 سال انگلستان میں قیام پذیر رہے۔ اس کے بعد وہ فرانس گئے۔ بھارت میں انہوں نے بھارتیوں کے سامنے یورپ کی صحیح تصویر پیش کی۔ جب بھی وہ یورپ گئے انہوں نے وہاں رہ کر ہندوستان کی عکاسی اور نمائندگی یورپی باشندوں کے سامنے کی۔ راجا رام موہن رائے کی تربیت انگریزی دور میں ہوئی، اس لیے انہوں نے اپنے تحریری کاموں کے ذریعے ہندوستان میں جدیدیت کی بنیاد رکھی۔ مانو دھرم سبھا، پرمہنس سبھا اور گیانیان پراسر سبھا وغیرہ تنظیمیں ان کے کاموں سے متاثر تھی، اس لیے انگریزوں نے بھی ان کو مدد کی اور جدید ہندوستان کے معمار کی حیثیت سے وہ جانے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سبھی کو یہ معلومات فائدہ مند ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئے معلومات کے ساتھ۔ خدا حافظ۔